Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sujani Khan from Assam. If someone misses Salah during their lifetime, so they have to make up for missed Salah, or should they repent to Allah for missed Salah and start their Salah? As far as missing the Salah are concerned, there can be two types. The Salah, those which are missed out of forgetfulness, or if a person is asleep and could not get up, or he has done it deliberately. There are two different types of missing Salah. If someone has missed Salah because of forgetfulness, our beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, room number 1, hadith number 597, the Prophet said, if you forget praying, then pray as soon as possible when you remember it. For there is no expiation for it except this. The same hadith is repeated in Sahih Muslim, room number 2, hadith number 1566, that the beloved Prophet ﷺ said that if you forget praying Salah, then pray as soon as you remember it. For there is no expiation for it except praying. That means if a person while doing some important work forgets and does not realize that the time of Salah was there for Maghrib and he forgets praying and then he realizes, the moment he realizes he should pray. In this, it's not a sin. Allah will forgive him. He should pray as soon as possible. Or if someone is not able to get up for the Fajr Salah and he misses the Fajr Salah, as long as it is done occasionally once in a while, there is no problem. The moment he gets up, he realizes that he has not prayed, he should pray on the spot. But if you don't wake up every Fajr Salah and then say, I did not get up, then the scholar says it's haram. It's a major sin. That means you're not taking care. If you don't get up every day, that means you're not taking care. That you should sleep early, you should keep an alarm, you should see to it that you get up for Fajr Salah. And once in a while, once in a month, etc., you miss, Allah will forgive you. You have to change your lifestyle. Similarly, if you forget once in a while doing work, but you say every day you miss, every day you miss your Maghrib Salah because you're doing work and you forget, that's not acceptable. It's a major sin. So once in a while if you forget, or once in a while if you're sleeping and you don't get up, all the scholars actually agree that it's not a sin. You pray as soon as you remember and you will be forgiven and there is no sin for it. Because the Prophet said, pray as soon as you remember, there is no expiation besides that. Now coming to your main question, that what if you were not offering Salah for many years of your life and now you realize it? Or if you don't offer deliberately. You know the time for Salah is, but you're saying, okay, I'll pray afterwards, no problem, I'll do qaza. If you deliberately miss Salah, intentionally, thinking, okay, I can pray afterwards, or I'm busy, I don't want to stop my work, or I'm playing something and I don't want to stop my play, this is a major sin. If you deliberately miss it, because you're lazy, or because you're doing some work, or if you're playing, this is a major sin. Now, here the opinions differ. One group says that in this case, okay, fine, if you missed it deliberately, no problem, later on you pray. The other group says no, if you miss it deliberately, it's a major sin, you have to repent. You have to ask for forgiveness. You need not pray again because you did a major sin, you have to repent. The first group which says that you can pray also agree that you have to repent. They agree it's a sin, but they permit you to pray, saying that your sin is lowered. The other group of scholars, they say no. If you have missed it deliberately, then there is no kafara. There is only repentance. There is no expiation. There is only repentance. And you have to truly repent, ask for forgiveness. What you can do, you can read other sunnah salah, other nawafil salah, and do good deeds for it. But you don't have to pray that salah again. So both agree that it's a major sin. Both group agree that you have to repent. But the first group says you can offer that salah. It will lower. The second group says you should not. And among the second group you have various scholars. You have the saying
of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. And as the Quranic verse says in Surah Nisa, chapter 4, verse number 103. The second group which says you need not pray, they base on the verse of the Quran of Surah Nisa, chapter 4, verse number 103, that prayer should be prayed on its prescribed time. And there are many other verses. And there are several hadith. So you have to pray on prescribed time. So if you miss it out of forgetfulness, or if you are sleeping, you didn't do it intentionally, and there are various hadith which are quoted to you from Bukhari and Muslim, in which the Prophet said, the moment you realize it, you pray. The Prophet also said in Sahih Muslim, volume number 2, hadith number 1569, that if a person sleeps and misses his prayer, or forgets to pray, the moment he remembers it, he should pray, for there is no expiation except this. That means if you forget, or if you are asleep, as I told earlier, this is accepted, Allah will forgive you, there is no sin. But according to Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, and his son Abdullah ibn Umar, and various other Sahabas, their view is that if you deliberately miss it, the Prophet was very clear that it is a major sin, you have to repent. And there is no dalil in any hadith in which the Prophet said that if you miss deliberately, you should pray it. Yes, everyone agrees it's a major sin. So because there is no dalil, there is no evidence in the Quran or the hadith that if you miss it deliberately, because the Quran says very clearly that the prayer should be offered in its prescribed time. This is talking about the farz salah, the 5-time farz salah. If you miss it, you cannot pray later unless you forget, you do it in forgetfulness or in sleeping. 2 conditions, that's it. There's no third condition. So because there's no dalil, you cannot say, I will pray. Yes, you can read more nafil, you can read more sunnah, you can do more deeds to try to compensate, that is accepted, but that salah cannot be prayed late. And there are various scholars who believe in this view, including Ibn Hazm, including Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, including Ibn Qayyum, and even the scholars of the recent time, Sheikh bin Baz, Sheikh Nasir al-Albani, Sheikh Uthaymeen, all of them agree that there is no compensation for salah which you have missed purposely or salah which you have not prayed in the past. And your question is that you have not prayed and now you want to start praying. So do you have to cover up all the salahs you have missed? So one group says, yes, you can cover every time you pray Zohar, you pray 2, and they give various formulas how to cover it. Okay, when you pray Fajr, you pray one more Fajr, which you have missed, and this way try and catch up, in which there is no dalil. For all the ibadah, you require dalil. So second group said, no, it's not required. But both the groups agree it's a major sin. You have to repent. But one group says you can read it slowly. Imagine if a person at the age of 50 realizes that he has not prayed, and now he realizes that he should have prayed, and he wants to start praying. So he'll calculate that he became an adult at the age of 14, 15. So past 35, 36 years I have not prayed. So if I have to compensate 35 years into 365 days, multiply by 5 times a day, mashallah, the person would get scared. Imagine if I have to compensate, it's a must for me to compensate. Khalas, even if he prayed every Fajr, one Fajr extra, he'll take another 35 years. Will the man of the age of 50 live till the age of 85 and then it will be forgiven? So, but natural, the group which says that if you miss it purposefully or if you have not prayed and want to pray, you don't have to pray again, is the more authentic and the correct view of Sheikh bin Baz, Sheikh Nasir al-Albani, Sheikh Uthaymeen, Shaykh al-Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyum, all these. I agree that this is the right opinion which should be followed, because imagine it will put off a person that if he wants to pray at the age of 50, he will think a million times. Imagine, I have to compensate. Here, if you realize your mistake, ask for forgiveness, do tawbah, repent, alhamdulillah. Every salah you can repent, no problem. And read more sunnah, read more nafil, no problem. Do more good deeds, no problem. Because that's a major sin. What is done? Repent and inshallah I'll forgive you. So in your case also, if you realize today, irrespective of what your age is, of the past, inshallah, ask for forgiveness. Agree what you did was wrong. Number 2, don't do it again, means don't miss again. Number 3, pray all 5 times a day for the rest of your life. And read more nafil, more sunnah, do more good deeds, and see to it that you don't miss your salah in future.
Inshallah, this should be sufficient. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اپنے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، اور جب ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو گئے۔ ان میں سے جو احکامات سب سے اچھے احکامات، ان میں سے جو سب سے ضروری احکام ہے وہ نماز کا ہے۔ 5 وقت نماز یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو معراج میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی نمازیں فرض ہے، تو اس نے کہا کہ 50۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نمازیں کم کرا لو، کیونکہ آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ 50 وقت کی نماز جو ہے نا ایک دن میں پڑھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے درمیان میں گئے، اسی طرح آتے گئے اور حتیٰ کہ جب 5 تک پہنچ گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بھی کم کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں اور کہوں کہ اس کو کم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ایسا ہے کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر میں وہ 5 وقت لگاتار غسل کرے۔ تو آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس میں وہ 5 وقت غوطہ لگائے، 5 وقت اس میں نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل وغیرہ رہے گی یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال مومن کی ہے کہ اگر مومن 5 وقت کی نماز ادا کرے اور 5 وقت صحیح نماز پڑھے تو اس کے بدن پر گناہ بھی نہیں رہتے، اسی طرح اس کے گناہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ اب نماز فرض ہے، اگر کسی سے بھول گیا تو یہ یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت سے نسیان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اگر کسی بندے سے بھول گیا صبح کی نماز اور بھول کر جو ہے نا وہ وقت اس سے گزر گیا، تو پھر جب اس کو یاد آ جائے اس وقت وہ نماز فوراً ادا کرے، اس کی قضا جو ہے نا اس کو ادا کرے۔ اب ایک بات یہاں پر غور کرو، یہ بات میرے ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ہوتا ہے عادت اور دوسرا ہوتا ہے بولنا۔ مثال کے طور پر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صبح اٹھے اور سورج نکل چکا تھا اور صبح کی نماز آپ سے چلی گئی تھی، تو آپ اس وقت قضا پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو یہ آپ کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر روزانہ آپ اٹھتے ہو سورج نکل آتی ہے تو پھر یہ بھولنا نہیں ہے، پھر آپ کی نادانی اور آپ کی کمزوری ہے۔ اور آج کل تو جدید سہولیات، الارم کلوک آ گئے، موبائل میں الارم، طرح طرح کی گھنٹیاں، یہ چیزیں آ گئی، تو اگر یہ بھی آپ استعمال نہیں کریں گے تو بھی آپ پر جو ہے نا آپ پر اخذ ہوگا اس پر۔ کیوں؟ سہولت موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ اگر خود نہیں اٹھ سکتے صبح کے وقت تو کم از کم الارم لگائے اور موبائل میں الارم لگا کر آپ رکھیں سامنے اور سو جائے۔ جب وہ الارم جو ہے نا وہ جب الارم کلاک جو ہے نا وہ جب آئے گا اس کو آپ سنو گے تو اس سے آپ کو یاد آئے گی کہ ہاں اب نماز کا ٹائم ہے، تو آپ جاگ جائیں گے۔ تو عادتاً نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم 700 دفعہ مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور نماز میں آپ کوتاہی کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا وبال بن جائے گا۔ اسی طرح جو نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہے، مثال کے طور پر آپ کو یاد نہیں لیکن نماز قضا ہوئی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 5 6 7 8 10 سال۔ ہر نماز کو جو ہے نا ضرب لگائے اور ہر نماز کا حساب کرے، رکھے اپنے پاس۔ تو جس وقت میں نماز جائے سو اس وقت میں آپ صرف فرض نماز کی قضا جو ہے نا اس کو کریں گے، اور فرض کے علاوہ نوافل اس کی اور سنت اس کی قضا نہیں، اور وتر واجب جو ہے نا اس کی بھی قضا آپ پر لازم ہے۔ تو ایک حساب بنائے، ایک ترکیب بنائے اور اپنے ساتھ سوچ کرے کہ کتنی نمازیں مجھ سے قضا ہو گئی، تو ان کو جو ہے نا آپ روزانہ جو ہے نا ایک ایک کر کے اس کو آپ اکٹھا کرو تو انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گی کہ آپ کی جو قضا نمازیں ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، کیونکہ وقت پر نماز فرض ہے۔ لیکن اگر آپ فرض کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔